اللہ 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 اللہ۔ جس بی بی کے تذکرے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اس بی بی کی بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس نے اپنے سارے بیٹے، ایک بیٹا نہیں، مولا عباس کا تذکرہ تو ہم سنتے ہیں، ورنہ جتنے بیٹے خدا نے جناب ام البنین کو دی وہ سارے کے سارے حسین ابن علی پر قربان کر دیے۔ اس کا مقام، اس کا حق ہے کہ اس بی بی کے اوپر آ کر گریہ کیا جائے۔ یہ جو ایام ہیں، ایام ام البنین، میں تمام مومنین سے یہی گزارش کروں گا کہ اس بی بی کو آ کر پرسا دیں، اس بی بی کے غم کو منائیں۔ ممکن ہے کہ حالات ایسے نہ ہوں کہ جس میں ہمارے لیے آنا آسان ہو، لیکن ذرا سوچئے کسی کے لیے اپنے سارے کے سارے بچوں کو قربان کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ شہزادی کے غم کو منانے کے لیے یہاں پر آئیں۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا توسل آج بھی عرب کے لوگ کسی مشکل میں اگر پھنستے ہیں تو بی بی ام البنین کے نام کی منت مانتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابتدا میں، بی بی ام البنین ان ہستیوں میں سے ہے کہ جن کا لقب ہے باب الحوائج۔ بڑے بڑے بزرگان کو میں نے عمل بتاتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو ایک درود کی تسبیح ام البنین کے نام پر ہدیہ کر دو، یا منت مان لو کہ پروردگار اگر تمہاری مشکل کو حل کر دے گا تو شہزادی ام البنین کے نام پر ایک درود کی تسبیح ہدیہ کر دو گے، کیونکہ ام البنین کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے سارے بیٹوں کو حسین ابن علی پر قربان کر دیا۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب کربلا پہنچی ہے نا حسین ابن علی کی زیارت کے لیے ام البنین، تو ابو الفضل عباس کی قبر کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑی۔ علماء بیان فرماتے ہیں یہ وہی مقام تھا کہ جہاں پر آج وہ دروازہ ہے کہ جسے باب ام البنین کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جہاں سے قبر ابو الفضل عباس کا راستہ جاتا ہے، اور اتنا مبارک در ہے وہ۔ میں نے خود کچھ معاملات اپنی زندگی کے اندر بھی ایسے دیکھے کہ جب میں مولا عباس کی زیارت کے لیے گیا، میں نے اس در کے اوپر جا کر کچھ باتیں بی بی سے کہی، شہزادی نے وہ تمام باتوں کو پورا کر دیا، کیونکہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو حسین ابن علی پر قربان کیا۔ عزیزو، روایتیں جملہ لکھتی ہیں، عجیب جملہ ہے کہ ام البنین جنت البقیع میں جاتی تھی، جنت البقیع میں جانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے چاروں بچوں کی قبریں بناتی تھی۔ جب چاروں بیٹوں کی قبریں بناتی تھی پھر اچانک خیال آتا تھا ان قبروں کو مٹا دیا کرتی تھی، ایک قبر بناتی تھی اور اس پر لکھتی تھی حسین ابن علی۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر حسین پر گریہ کرتی تھی۔ یہ ہے ام البنین۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب ابو الفضل عباس اس دنیا میں آئے، میرے مولا کی شہادت کا بیان آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب میرے مولا کا آخری وقت آیا ہے نا، میرے مولا نے ہر بچے کو بلایا، اپنی اولاد میں سے اکثر کو بلایا، ہر کسی کا ہاتھ لا کر حسین کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، ہر کسی کو بلا کر اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیتے تھے۔ جب سارے بچوں کو بلاتے رہے ایک ایک کر کے، عباس کا نام نہیں آیا۔ کچھ دیر گزری، ام البنین کا گریہ بلند ہوا۔ میرے مولا نے کہا یہ کون بی بی ہے گریہ کر رہی ہے؟ کہا ام البنین ہے گریہ کر رہی ہے۔ کہا پوچھو کیا وجہ ہے؟ کہا مولا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرے عباس سے کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا کوئی خطا ہو گئی؟ میرے عباس کا ہاتھ اب تک حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ میرے مولا نے کہا ام البنین، عباس کو میں نے حسین کے لیے تیار کر کے رکھا،
ایک مرتبہ حسین کو بلایا، عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پر رکھا. عزیز و روایت لکھتی ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پر رکھ کر میرے مولا نے کہا عباس دیکھو ہمیشہ آقا کی طرح اطاعت کرنا، بھائی نہ سمجھنا، ہمیشہ آقا سمجھنا. عباس نے بھی حق نبھایا. روایتوں کے جملے ہیں کہ عباس نے ہمیشہ آقا مان کر حسین کی تابعداری کی. جب بھی حسین کی خدمت میں جاتے تھے آقا کہہ کر پکارتے تھے، کبھی بھائی کہہ کر نہ پکارا. بلکہ عباس کی کیفیت تو یہ تھی، روایتوں کے جملے ہیں، بڑا عجیب جملہ ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب میرا مولا ابوالفضل عباس بازوؤں کو کٹا کر زمین کربلا کی طرف گرا، حسین اپنی کمر کو سنبھالتے ہوئے اپنی کمر کو پکڑ کر عباس کے سرہانے پہنچے. روایت جملہ لکھتی ہے کہ حسین نے عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، عباس نے اپنا سر زمین کربلا پر رکھ دیا. حسین نے عباس کے سر کو زانوں پر رکھا، عباس نے اپنا سر زمین کربلا پر رکھ دیا. حسین نے ایک مرتبہ پھر سر زانوں پر رکھا، عباس نے پھر سر زمین کربلا پر رکھ دیا. حسین نے عباس سے کہا عباس کیا ماجرا ہے، کیوں زانوں پر سر نہیں رکھتے؟ اور عباس کے جملے سنیے. میرا مولا کہتا ہے، میرے مولا کہتا ہے آقا میں یہ سوچ رہا ہوں صبح سے اب تک جتنے لوگ گزرے سب کا سر آپ کے زانوں پر موجود تھا، لیکن جب آپ زمین کربلا پر آئیں گے آپ کا سر کس کے زانوں پر، آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ مولا میں یہی سوچ کر زمین پر رکھ رہا ہوں کہ اگر آقا کا سر زمین پر آئے گا تو میرا سر بھی زمین پر ہو. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا مولا ابوالفضل عباس فکر نہ کیجئے، ایک دکھیاری ماں ہے جو مدینے سے چلی ہے. جب میرے مولا حسین کا سر زمین کربلا پر آئے گا وہ دکھیاری ماں جھولی پھیلائے بیٹھی ہوگی، حسین کے سر کو اپنے زانوں پر لے لے گی. آپ بھی اپنے سر کو حسین کے زانوں پر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون